حکیم صاحب، یادداشت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، یعنی ذہن کو کیسے تیز کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ یادداشت کا چلے جانا، میموری لاس ہو جانا، یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا حافظہ دوسرے کی بنسبت کمزور ہوتا ہے اور بعض کا بہت ہی زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے کامیاب لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو، جن کا بالکل حافظہ کمزور ہے، وہ اتنی دیر تک چین نہیں کرتے جب تک ان کے بچے کی میموری جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہونا شروع ہو جاتی، ان کا حافظہ ٹھیک نہیں ہونا، ان کی یادداشت ٹھیک نہیں ہونا شروع ہو جاتی، وہ بے تاب رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایسے ٹپس ہیں جن کی وجہ سے ہم میموری کو درست کر سکتے ہیں، یادداشت کو بھی ضرورت کر سکتے ہیں، اپنے حافظے کو بھی بہت مضبوط کر سکتے ہیں۔ کچھ تو روحانی علاج ہیں، روحانی علاج ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ دوسرے علاج ہیں۔ تو دونوں کو اگر ہم ملا لیں تو ورزش جو ہے، ورزش، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کو قرار ہی نہیں آتا تھا کہ لیٹے ہوئے ہیں تو لیٹے رہے، نہ، بلکہ وہ متحرک رہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ فاسد خون جو ہے نا وہ فضلات کے اندر تقسیم ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور صالح خون پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو گندا مواد ہے پیٹ کے اندر، وہ بھی ورزش کے ذریعے، دوڑ لگانے کے ذریعے وہ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آدمی ظاہری اور باہری، باطنی اور جسمانی صفائی رکھے اور ماحول کو بھی صاف اور پاک رکھے، سمجھے۔ ایک پراگندہ انسان اور ایک اپنے آپ کو بالکل ایکٹیو رکھنے والے، صاف ستھرا رکھنے والا، اور صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے نا۔ صفائی کو کیوں نصف ایمان کہا گیا ہے؟ اور اسلام کے اندر ہی 5 نمازیں پڑھنا، وضو کرنا، بار بار وضو کرنا، اور بہتر یہ ہے کہ بار بار انسان باوضو ہی رہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ دیا نا، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا۔ ایک وہ آدمی جو بالکل اس سے کام نہیں لیتا ہے، اس مشین کو کبھی اس نے چلایا نہیں، اس سے فائدہ حاصل کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ، اور ایک وہ جو دن رات محنت کرتا رہتا ہے، دونوں کا ذہن ایک جیسا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں نہ ہوگا۔ تو فاقہ کشی، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی زندگیوں کو دیکھیں، بلکہ تمام نبیوں کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ کتنی غذا کھاتے تھے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے کام دیکھیں آپ، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، آپ جیسے کام نہیں کر سکتے، آپ جیسا انقلاب نہیں لا سکتے، آپ جیسی جو نا انسانوں کی تربیت نہیں ہو سکتی، لیکن سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا کھایا ہے، وہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، آدمی سر کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ میں کئی دن کا فاقہ آتا ہے، لیکن وہ شکایت نہیں کرتے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے ہیں۔ اگر فاقہ کشی کے اندر اگر رحمت اللہ کی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبیوں پر فاقہ کشی نہ ڈالتا، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یعنی اپنے محبوب بندوں کو فاقہ کشی کے قریب ہی نہ آنا دیتا، پیٹ بھر کے کھاؤ جی، یہ ہوتا نہیں، بلکہ فاقہ کشی کے اندر ہی اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ بھوک کو برداشت کرنا، روزے رکھنا۔ پھر ایک چیز ہے کہ بے راہ روی سے پرہیز کرنا، گند کی طرف نہ جانا۔ جیسے آج نوجوان طبقہ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے کہ وہ گندی فلموں کی طرف، انگریزوں کی طرف، انگریزنیوں کی طرف لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ غلط کاریاں کرتے ہیں، جس کا خمیزہ یہ ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر بھی وہ مفلوج ہو جاتے ہیں۔ مفلوج سے مراد یہ نہیں کہ فالج ہو جاتا ان کو، نہیں، بڑے بڑے کام جو مردانہ کام ان کو کرنے ہیں وہ نہیں وہ کر پاتے۔ اسی طرح عورتیں جو ہے نا وہ اس گندی فلموں کی طرف چلی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری نیو جنریشن کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، لیکن بچ نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یادداشت کے اوپر اس کا گندے پن کی وجہ سے بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو وقت پر شادی ہونا، ٹھیک ہے جی، اچھی ذہانت کے لیے ضروری ہے۔ سیار خوری، بس یہ سمجھ لیں کہ 2 قسم کے افراد ہیں، بعض وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں کس لیے؟ کھانے کے لیے، اور بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں زندہ رہنا ہے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانا ہے، فرق آئے گا نا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں جتنی غذا کی ضرورت ہے وہ کھانی ہے، تو وہ بیمار بھی نہیں ہوتے، نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر، اور اچھا ذہن اچھے جسم کے اندر ہوتا ہے۔ العقل السلیم فی جسم السلیم، جو اچھی عقل ہوتی ہے وہ اچھے جسم میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ان چیزوں کا کوئی آدمی خیال رکھے تو الحمدللہ اس کا ذہن بہت تیز ہو جاتا ہے،
صاف ستھرا پان، پھر جو ہے نا ویسے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، صرف انسانوں کو نہیں فرشتوں کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے، اور صاف ستھرا انسان اللہ رب العزت کو بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ جمیل ہے ویحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو ہی پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو کیوں حسین و جمیل بنایا ہے؟ تاکہ ہم سبق حاصل کریں کہ ہم بھی صفائی پسند ہو جائیں۔ تو ایک نسخہ بھی ہے کہ بادام ہم وزن، اخروٹ ہم وزن، پستہ آدھا، ٹھیک ہے جی۔ تو 4 مغز انہی کے برابر، یعنی اگر تولا لیا نا بادام اخروٹ تو 4 مغز بھی اسی کے برابر ہو جائیں، اور پستہ جو ہے نا وہ تولا چیزیں لی ہیں تو نصف تولا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ان کو گرینڈ کر لیں یا ویسے کھا لیں۔ تو بادام جو ہے نا بھگو لیے جائیں، باقی ویسے کھا لیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کو گرینڈ کر کے کھا لیں، چبا کے کھا لیں، جس طرح مرضی کھا لیں۔ تو الحمدللہ کہ آدمی جو ہے نا بہت ذہین ہو جاتا ہے۔ اور اگر بادام کے اوپر 41 دن 21 بادام لیں اور 21 بادام کے اوپر سورہ الم نشرح لک صدرک پڑھ کے حافظ قرآن کو دیے جائیں جو حفظ کر رہا ہے، تو الحمدللہ 21 دنوں کے اندر، نہیں تو 41 دنوں کے اندر 41 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھتے جائیں تو الحمدللہ بہت حافظہ اور سینہ بہت مضبوط ہو جائے گا، حفظ کی قوت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی آدمی بھی کر کے دیکھے، ہم نے تو پریکٹس کروائی ہے نا، سورہ الم نشرح لک صدرک، بہت کمال، بلکہ اکثیر ہے یہ تریاق اس بارے میں۔ جو حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نیت باندھ کر کہ اس کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے سینے کو کھول دے گا، ہمارے ذہن کو مضبوط کر دے گا، وہ سورہ الم نشرح لک صدرک بادام پر جو ہے نا وہ کسی سے پڑھا لیں یا خود پڑھ لیں تو حافظہ تیز ہو جائے گا، اور میموری جو ہے نا وہ بھی تیز ہو جائے گی، بچپن کی باتیں جو ہے نا وہ بھی یاد آنا شروع ہو جائیں گی۔